پتہ نہیں کہ الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کا واحد کیس نون لیگ کا پڑا ہے۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی واضح بتائیں کہ وہ فیصلے میں نون لیگ کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ پی ڈی ایم حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ غیر آئینی کاموں میں آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر خان، عمر ایوب خان و دیگر کی نیوز کانفرنس۔ آج کی پریس کانفرنس جو کہ اس کٹ پتلی حکومت، یہ فارم 47 پہ بنی ہوئی حکومت، ان کے انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کیں تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر، اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے، یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ 77 سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا، جس میں کہ ایک آدھا حصہ ہمارا ملک کا چلا گیا، لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا، اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں، کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن، نااہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے۔ یہ وہ سول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں، جوری بھی خود بننا چاہتے ہیں، ایگزیکیوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے، جس میں کہ انتخابی نشان، جس میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانا، ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز، نامینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے، اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے، اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹریبونلز کو مینیج کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ تو اوڑھے ہوئے ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ ڈکٹیٹر ہیں اور کرمنلز ہیں۔ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ یہ اس ملک میں ایک 17 سیٹوں پہ مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں، اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو وہ نہ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کر سکتی ہے، نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو یا اور کتنے اہم چیزیں ہیں جس میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے۔ یہ ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہوں، یہ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے عادی رہے ہیں۔ ان کو عمران خان جیسا لیڈر کبھی ملا نہیں تھا، ان کو وہ لیڈر نہیں ملا تھا جو کہ پاکستان کے عوام کی بات کرے، پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرے، پاکستان کے مستقبل، روشن مستقبل کی بات کرے، جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے۔ ہماری سیاسی جدوجہد یہی ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم سیاسی جدوجہد میں بلیو کرتے ہیں۔ یہ دوسری جماعتیں یہ ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکیں، اور یہ جو آپ نے ان کے جو یہ پچھلے دنوں کے جو فیصلے آپ نے دیکھے ہیں اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ شکست خوردہ ہیں اور شکست انہوں نے مان لی ہے۔ یہ آج کی پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل سرنڈر تھا، یہ ایک ایسے ذہن کی عکاسی تھی جو کہ بالکل ہار چکا ہے۔ وہ جو ایک شعر ہے نا، تو یہیں
ہار گیا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا۔ عمران خان اکیلا کھڑا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے۔ وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے۔ وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی ڈیل کر سکتا تھا۔ ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو، لیکن اس کا جینا مرنا، اس کا سب کچھ یہیں پہ ہے، اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز معاف کر دیے جائیں، ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے۔ جس طرح میرے چیئرمین اور فاضل کولیگ جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے، میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا، آگے چلوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے، تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اور آپ کے 11 ججز نے اس چیز کی ڈکلیریشن کی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تارڑ نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات، اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے یہ نشست کی اور 3 دنوں سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی، MQM اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اس چیز پہ، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، MQM سے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آ کے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سول مارشل لاء کے ساتھ یا مارشل لاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا۔ میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، صاف ان کو آنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا۔ یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی۔ چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات، بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے اعداد اور شمار پیش کیے 3 گھنٹے میں، ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنامک سروے سے نکال کے بتایا، ایک چیز کو بھی نہ فائنانس منسٹر نے، نہ فارم 47 کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت خواتین و حضرات، اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی، اس وقت پاکستان میں افراد زر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے، مہنگائی عروج پہ بھی جائے گی، بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے 17 روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ، آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے، 100 روپے یونٹ پہ جائے گا۔ ڈالر مصنوعی طور پہ 275 روپے پہ ہے، 350 روپے فی ڈالر جائے گا۔ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے۔ مرغیوں کا ریٹ دیکھ لیں، اس وقت 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ آٹا، چینی، دال، آپ کی پیٹرولیم مصنوعات، ڈیزل اور پیٹرول 80 روپے لیٹر اس پہ PDL انہوں نے لگا دی ہے۔ جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے، عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارڑ نے اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، انہوں نے ایک کھچڑی پکائی ہے۔ آرٹیکل 6 کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ہم اس سٹیٹمنٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने पीटीआई को रिवाइव किया है, पीटीआई को जान दी है, पीटीआई को वो राइट दिया जो हमारा हक था। पहले दिन से हम उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे रिजर्व सीटों को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए, ये जान के कि इनके पास कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं है, तो इस किस्म की स्टेटमेंट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये पीटीआई का एक राइट था जो पीटीआई को मिला है। आज के ऐलान से ये वाज़े है कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत उस साजिश में बराबर की शरीक थी जिसने बल्ला लिया था। बल्ला न होने के कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकाले गए थे जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पीडीएम की हुकूमत जो फॉर्म 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, वो दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए, अपने इस वक्त लोएस्ट फॉरेन रिजर्व, हाईएस्ट इन्फ्लेशन से, हाईएस्ट जो रेट जा रहे हैं इस वक्त महंगाई, उससे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं और ऐसे बयानात दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर वोटों में से जो 6 करोड़ वोट डाले गए थे, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऐलान किया है कि वो सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। ये बात कहा गया आज ऐलान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस की वजह से पाबंदी लगाएंगे, साइफर केस की वजह से पाबंदी लगाएंगे। शायद पीएमएलएन के तर्जुमान को ये नहीं पता कि इस वक्त एक ही फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वो है पीएमएलएन का। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसमें सारे पार्टियों के फॉरेन फंडिंग केसेस को देखने थे। हमारा केस फैसला हुआ, बाकी केसेस पेंड रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस जो आया था वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने उस केस को ख़त्म करके मैटर रिमांड किया हुआ था इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का केस पेंडिंग है और आपको सिर्फ ये बात याद दहानी करा दे कि इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांगे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 अकाउंट के, वो सबूत आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं दिए। वो पाकिस्तान इनके खिलाफ केस पेंडिंग है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। साइफर का केस इन्होंने अंजाम देखा है, उसमें जान नहीं थी। मुतालिबा हम करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आइन के होते हुए गैर आइनी काम किए, जो आइन के होते हुए गैर आइनी काम में मुलव्वस रहे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शदीद मजम्मत करती है। हर जगह इंशाअल्लाह ताला अपने पार्टी, अपने वोटर, अपने वर्करों का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेगी।